مرحبا یا مصطفیٰ. سامعین اعظم، عزت ماں بہنوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والعرضین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبہ مسنون کے بعد کلام ربانی کی جس آئے حقانی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا نذرانہ غلامانہ پیش کریں. اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا، دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چارہ ساز درد منداں، راحت جان عاشقاں، سرور سین عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، محبوب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، محب الفقراء، محب الغرباء، محب الیتامى، محب المساکین، جان کونین، دستگیر دارین، مغیث ملغین، ماوع عالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا خدی عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور ہدیہ درود پاک پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وکما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سيد البشر، بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسخہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کے بعد، نسخہ ذکر محمد سے دعا کرنے کے بعد جی اٹھے مردہ جگر بھی
ایک دفعہ مرنے کے بعد، نسخہ ذکر محمد سے دوا کرنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جی اٹھے مردہ جگر بھی ایک دفعہ مرنے کے بعد اب کسی منزل پہ ہم کو ظلمتوں کا ڈر نہیں، اب کسی منزل پہ ہم کو ظلمتوں کا ڈر نہیں۔ عشق احمد کے ستارے روح میں بھرنے کے بعد، عشق احمد کے ستارے روح میں بھرنے کے بعد دنیا میں رسول انس و جان آتے ہیں، دنیا میں رسول انس و جان آتے ہیں، پیغمبر کون و مکان آتے ہیں، پیغمبر کون و مکان آتے ہیں۔ خوشیاں میلاد مناؤ اے مقدر والو، میلاد مناؤ اے مقدر والو، کہ دنیا میں حبیب رحمان آتے ہیں، کہ دنیا میں حبیب رحمان آتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، اور یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں۔ اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، اور جو ان کی یاد میں اے اختر صبح و شام کرے، جو ان کی یاد میں اے اختر صبح و شام کرے، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں رہتے ہیں، جو ان کی یاد میں اے اختر صبح و شام کرے، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں رہتے ہیں، کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں ہدیہ محبت درود پاک پیش فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار وتریاق الاغیار ومفتاح باب الیسار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کہ آج رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم سب اپنے آقا و مولا، اپنے ہادی و مہدی امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک نے اس کائنات عالم میں، اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء، پیغمبر اور رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ جب سیدھے راستے سے بھٹکی اور لوگوں نے جب اپنے پیدا کرنے والے اپنے معبود کو، اپنے خدا کو بھلا دیا، لوگ راہ ہدایت سے جب دور ہوئے تو رب العالمین کی یہ سنت کریمہ ہوئی کہ اس نے اس قوم کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے ہر زمانے، ہر دور میں اپنا ایک نبی دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں 2 رسول، 3 رسول، کئی انبیاء و مرسلین ایک ہی زمانے میں تشریف لاتے تھے، اور ان کی خاصیت یہ ہوتی تھی، خصوصیت کہ ان رسولوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی اپنے ایک دائرے کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، کوئی ایک علاقے کے لیے رسول، کوئی ایک زمانے کے لیے رسول، کوئی کسی ایک قبیلے میں ایک قبیلے کے لیے نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ یہ رب العالمین کی سنت کریمہ رہی کہ گمراہی سے نکالنے کے لیے وہ اپنا ایک نبی، اپنا ایک دودت، اپنا ایک قاصد، اپنا ایک پیغمبر دنیا میں بھیجتا رہا۔ وہ قوم کو ہدایت کرتے، راہ راست کی تلقین فرماتے، اور خدا تبارک و تعالی کا جو پیغام ہوتا وہ پیغام اپنی امت تک وہ پہنچاتے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر نبی نے خدا کا پیغام امت تک پہنچایا، کما وقتہ وہ پیغام کو پہنچاتے رہے۔ اچھا، ان کی ایک خاص صفت یہ ہوتی تھی
نبیوں کی، رسولوں کی، کہ جب وہ دنیا میں تشریف لاتے تھے تو اللہ رب العالمین ان کو کچھ آیتیں، کچھ نشانیاں اور کچھ معجزات عطا فرما کر کے دنیا میں بھیجتا. ہر آنے والا نبی اپنے ساتھ خدا کی کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور لے کے آئے. اور وہ جو معجزہ ہوتا تھا رسول کا، وہ معجزہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ معجزہ ہر جس رسول کو خدا نے عطا فرمایا وہ معجزہ ہے رسول کی ذات سے اس کا ظہور ہوتا ہے، مگر اس معجزے کو ان کی نبوت کی نشانی کے طور پر اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اور یہ دلیل ہوتا تھا کہ یہ جو بھیجا گیا ہے، یہ جو دودت ہے، یہ جو پیغمبر ہے، یہ جو رسول ہے، یہ جو نبی بھیجا گیا ہے، یہ خود سے جھوٹا دعوے دار نہیں ہے. اس کو حقیقت میں تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہارے پاس بھیجا. تو معجزہ جو ہوتا تھا رسول کا، نبی کا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آنے والا جھوٹا پیغمبر یا صرف دودھ ہونے کا دعوے دار نہیں ہے کہ یہ پیغمبر ہے اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. یہ دلیل ہوتا تھا کہ ہم تمہارے اسی پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں جس نے تم کو پیدا فرمایا ہے. تو معجزہ جو ہے یہ نبوت کی دلیل بھی، رسول کا معجزہ رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. اور دوسرا کام کیا کرتا ہے جانتے ہو؟ نبی کا معجزہ، رسول کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ جہاں نبوت کی گواہی دیتا ہے وہیں خدا کی قدرت کی بھی گواہی دیتا ہے. ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں، اور وہ زمانہ کس کا تھا؟ فرعون کا. فرعون کے دور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور یہ خدا کی قدرت دیکھیے کہ رب العالمین نے ان کی پرورش بھی جو فرمائی تو اسی کے محل میں، اسی کے محل میں. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب امتحان لینا چاہا فرعون نے، اس لیے کہ اس کو پہلے سے کاہنوں نے، نجومیوں نے بتا دیا تھا ایک بچہ ایسا آئے گا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بن جائے گا، تیری حکومت جاتی رہ جائے گی، تیرا تخت و تاج الٹ جائے گا. تو جب یہ بات فرعون تک پہنچی اسے یقین تھا وہ آئے گا. اور خدا نے بھیجا بھی تو کیسے بھیجا؟ ایک نہر جو فرعون کے محل میں آتی تھی، دریائے دجلہ کی، اسی دریائے دجلہ کی اسی نہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آپ کی والدہ نے فرعون ہی کے قتل کر دینے کے ڈر سے ایک
صندوق میں رکھا، اور صندوق میں رکھنے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فی امان اللہ کہہ کر کے دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا۔ کیا ایمان تھا ان کا بھی، کیا یقین تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی محترم والدہ مبارکہ جب انہوں نے اس کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کے دریائے دجلہ میں ڈال دیا تو خدا کی مشیت بھی مسکرا رہی ہے، اس کی قدرت بھی مسکرا رہی ہے۔ تم نے میرے امان میں اپنے بیٹے کو ڈالا ہے، تم نے میری پناہ میں رکھ کر کے اپنے بچے کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا ہے۔ اے ام موسیٰ، ہم بھی تجھے دکھائیں گے کہ جو بچہ میری پناہ میں آ جاتا ہے وہ دشمن کے محل میں بھی میری پناہی میں رہا کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدھے صندوق ٹھہرتا ہوا جب وہاں پہنچا، واقعات تو آپ سنتے ہوں گے بہت بار، صرف اشارہ کر کے میں گزر جاؤں گا۔ جب وہاں پہنچا صندوق کھولا گیا، فرعون نے اس کی بیوی آسیہ نے دونوں نے دیکھا، صندوق کھلوایا، منگایا، کھولا گیا، دیکھا ایک حسین و جمیل پیکر نور، شکل و صباحت والا، دیکھا تو بچے پہ فریفتہ ہو گئے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، اسی کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں جو یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، وہ خود اولاد سے محروم۔ خدا کی قدرت تو دیکھیے، اس کی عقل پر جو تماچا رب نے لگایا کہ رب تو وہ ہوتا ہے جو اولاد دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، مگر تو ہی بے اولاد ہے، کم سے کم یہی سمجھ لے کہ تیرا بے اولاد ہونا ہی بتاتا ہے کہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ تھا، ساری دنیا کی حکومت کا مالک، مگر اس کے گھر میں بیٹا نہیں۔ تو بی بی آسیہ نے فرمایا کہ اسی کو پال لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہی ہماری نگاہوں کا نور بن جائے۔ کیا خدا کی قدرت ہے، پال لیا۔ پھر اسی بچپن میں کچھ خلق عادت آپ سے ظاہر ہونے لگی موجودات کے طور پہ، تو فرعون پہ ایک خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہی نہ ہو جس کی وجہ سے میرا تخت و تاج خطرے میں پڑنے والا ہے، یہی نہ ہو جس کے سبب سے میری سلطنت چلی جائے گی۔ جب اسے خطرہ ہوا تو کہا بچہ تو ہونہار لگتا ہے، حسین و جمیل بھی، آنکھوں کا نور بھی بن رہا ہے، مگر مجھے اس بچے سے کچھ خطرہ۔ تو کیا امتحان لیا اور انتظام کیا امتحان کا۔ فرعون نے ایک امتحان لیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ دیکھیے بچپن ہے، ابھی تو زمین پہ رینگ رہے، زمین پہ ابھی رینگتے، مگر نبی نبی ہوتا ہے دوستو، رسول رسول ہے، اسے اور بچوں کی طرح نہ سمجھنا۔ اگر نبی بچہ بھی ہو تو وہ آروں کی طرح نہیں ہوتا، وہ بے مثل بشر ہوتا ہے، وہ بے مثل ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ کیا امتحان؟ 1 دینار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھنے کا مشورہ طے پایا کہ 1 دینار رکھو اور 1 آگ کا دہتا ہوا انگارہ رکھو۔ اگر یہ نبی ہے تو آگ نہیں پکڑے گا، دینار پکڑ لے گا، اور اگر یہ عام بچوں کی طرح ہے تو جو چمکنے والی چیز ہوتی ہے بچوں اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے، تو یہ انگارے کو لے لیں گے۔
راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قریب تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام انگارے کی طرف ہاتھ بڑھاتے، حضرت جبریل نے آپ کے ہاتھ کو لیا اور دینار سے ہٹا کر کے آپ کے ہاتھ کو انگارے پہ ڈال دیا، ہاتھ کو انگارے پہ ڈالا اور انگارہ حضرت موسیٰ نے پکڑا بھی اور اپنے منہ میں بھی ڈال لیا۔ خطرہ ٹل گیا، خطرہ ٹل گیا۔ پھر وہی رسول جب بڑے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو خدا نے ارشاد فرمایا جا اس کے پاس جس نے تجھے پالا ہے، جو خدائی دعوے دار ہے، وہاں جا اور کہہ اے انا ربکم الاعلی کہنے والے، رب تو نہیں ہے بلکہ رب وہ ہے جس نے مجھے بنایا، تجھے بنایا اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ فرعون کے دربار میں جب صدائے رسالت گونجی اور خدا کا نبی شیر خدا کی شکل میں ایک بہت بڑے ظالم و جابر کے سامنے جب ٹکرانے کے لیے جا رہا ہے اور حکم الہی ہوا میرے پیغمبر بے خوف جا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ واقعہ یہاں تک تو آپ نے سن لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم الہی ہوا فرعون کے دربار میں جا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارشاد عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں جا تو رہا ہوں وہاں تیرے حکم کے مطابق، مگر وہاں جاؤں گا جب اور وہ لوگ جب مجھ سے کچھ پوچھیں گے کہ آپ نبی ہیں اس کی کیا دلیل، آپ رسول ہیں اس کی دلیل کیا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ہم تجھے دو بین معجزات دیتے ہیں، دو ایسی نشانیاں دیتے ہیں کہ اس کے آگے فرعون کی ساری کاریگری بیکار نظر آئے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ ہم نے تجھے ید بیضا کا معجزہ دیا، ید بیضا، اور دوسرا معجزہ میں نے تیرے عصا کو تیری مرضی کے مطابق بنایا، عصائے موسوی کا معجزہ۔ اے موسیٰ ہم نے تیرے عصائے مبارک یعنی لکڑی جو تیرے ہاتھ میں ہے، اس ڈنڈے کی یہ شان رکھی ہے کہ جب تم اسے زمین پہ چھوڑو گے تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہ دوڑتا ہوا سانپ بن جائے گا، اژدہا بن جائے گا۔ اور ہاتھ کا معجزہ یہ رکھا کہ جب یہ کہیں گے، جب تجھ سے فرعون اپنے دربار میں پوچھے کہ تم نبی ہو اس کی کیا دلیل ہے، تو اے میرے کلیم اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کے جب تم نکالو گے تو میں اسے سورج کی طرح روشن بنا، سورج کی طرح روشن۔ ایک ہاتھ خدا کی قدرت کی دلیل بن گئے اور رسول کی رسالت کا معجزہ اور رسول کی رسالت کی بین گواہی دینے والا معجزہ بن گیا۔ یہ ایک مثال تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ رسول جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو خدا ان کی رسالت کے ثبوت کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرماتا۔ ہر نبی معجزہ لے کے آیا، حضرت آدم معجزہ لے کے آئے، سیدنا موسیٰ معجزہ لے کے آئے، حضرت ابراہیم معجزہ لے کے آئے، سیدنا عیسیٰ معجزہ لے کے آئے، حضرت سیدنا اسماعیل معجزہ لے کے آئے، نوح معجزہ لے کے آئے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام معجزہ لے کے آئے۔ ہر رسول کچھ نہ کچھ لائے،
جتنے آنے والے تھے سب آئے اور سب کچھ نہ کچھ لائے. کسی کے پاس ایک معجزہ, کسی کے پاس 2 معجزہ, کسی کے پاس 3 معجزہ, کسی کے پاس 4 معجزے. کوئی مردے جلا رہے ہیں, کوئی بیماروں کو شفا دے رہے ہیں, کوئی آنکھوں اندھوں کو اخیالہ کر رہے ہیں, کوئی کوڑی اور برس والے کو تندرست کر رہے ہیں, کوئی کیسے لا علاج امراض کا علاج فرما رہے ہیں, کوئی مٹی کی چڑیا بنا کر اس میں پھونک مارتے ہیں تو اسے اڑانے کا معجزہ لے کے آئے ہیں. نہ جانے کیسے کیسے معجزے, مگر کوئی 1 لے کے آئے, کوئی 2 لے کے آئے, کوئی 3 لے کے آئے, کوئی 4 لے کے آئے, کوئی 8-10 معجزے لے کے آئے. مگر اے ایمان والو اور اے خوش نصیب مومنو, جب ہمارے رسول دنیا میں تشریف لائے, جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو علماء, مفسرین, محدثین, بلکہ خدا کا کلام ارشاد فرماتا ہے اے خوش نصیبو, جب باری آئی عرب کے جھومر کی, جب باری آئی آمنہ کے لال کی, جب باری آئی رسول بے مثال کی, جب باری آئی امت کے غمخوار کی, جب باری آئی کائنات کے تاجدار کی, جب باری آئی رسولوں کے سید و سردار کی, جب باری آئی نبیوں کے امام مقتدا کی, تو رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب, ہر جانے والا 1 معجزہ لے گیا, 2 معجزے لے گیا, 3 معجزے لے گیا, مگر اے کملی والے, میں تجھے 1-2 معجزہ لے کے نہیں بھیجتا, میں سر سے پیر تک تجھے معجزہ بنا کے بھیجتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, نبی ہمارے, نبی ہمارے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر رسول معجزہ لے کے آئے اور میرا رسول معجزہ بن کے آئے. سارے انبیاء 1 کمال خوبی, 2 کمال و خوبی, 8-10 نشانیاں, اور میرا رسول جب آیا تو رب نے فرمایا یہ آمنہ کا لال میری پوری نشانی بن کے آیا. اس کی جس علامت کو دیکھو گے تم مجھے سمجھ جاؤ گے, اس کے جس علامت کو تم نے پہچان لیا تم سمجھ رہے ہو تم نے مجھے پہچان لیا. میرا رسول معجزہ لے کے نہیں آیا, معجزہ بن کے آیا. کوئی کہے گا جناب یہ نئی بات کہاں سے لائے, حالانکہ نبی معجزہ لے کے ہی آتے. میرے رب نے, ہمارے پروردگار نے, ہمارے مالک حکم الحاکمین نے جب ہمارے نبی خاتم النبیین کو بھیجا تو یہ اس کی قدرت کا ظہور ہے, خدا کی قدرت کا ظہور ہے. نبی کو سر سے پیر تک معجزہ ماننا یہ حکم الحاکمین کی قدرت پر ایمان والے کے برابر ہے. جس نے رسول کو مانا اس نے خدا کو مانا, جس نے نبی کے کمال کو مانا اس نے خدا کو مانا. میں آپ کو بتاؤں رسول کیسے معجزہ ہے, رسول کیسے معجزہ, حضور کی ہر ذات کا ہر حصہ معجزہ, رسول کی ہر بات معجزہ. جس کا کلام معجزہ ہو, جس کا کلمہ معجزہ ہو, جس کا بولنا معجزہ ہو, جس کا چلنا معجزہ ہو, جس کا لباس معجزہ ہو, جس کی ہر بات معجزہ ہو. میرے شیخ مجدد زمانے حاضرہ حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی جیلانی ارشاد فرماتے ہیں یہ واقعہ ہے, لباس بشر تو دھوکہ ہے, یہ معجزہ ہے, لباس بشر میں رہتے ہیں. میرا رسول لباس بشر میں رہے تو یہ بشری لباس میں آنا معجزہ, یہ لباس بشر میں آنا معجزہ ہے. میں آپ کو بتاؤں سیرت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نبی کیسے معجزہ بنائے گئے.
بعض صحابہ بہت مشہور روایتیں اس سلسلے میں آپ کو ملے گی. میں بہت دقیق واقعات بیان نہیں کروں گا, بہت دقیق اور اتنے گہرے عمیق باتیں نہیں بتاؤں گا. کچھ ظاہر اور بہت مشہور اور معروف بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ سب سمجھ جائیں. مشہور واقعہ, بالکل مشہور واقعہ. ہجرت کی رات سبھی کو معلوم ہے, سرکار تشریف لے گئے مکہ شریف سے مدینہ شریف, اور پیچھے کون؟ دشمن. پیچھے دشمن ہے. کیوں آئے ہیں؟ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے. مکہ کے قریشیوں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جو محمد ابن عبداللہ کو پکڑ کے لائے گا اسے لال اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. یہ ایک اعلان کیا گیا مکہ شریف میں. جب دشمنوں کو معلوم ہوا کہ حضور یہاں سے تشریف لے گئے, تو جب حضور وہاں سے نکلے تو سرکار کا نکلنا بھی معجزہ. سرکار کا مکہ شریف میں اپنے گھر میں سے باہر نکل کے مدینہ کے راستے پہ چل پڑنا یہ بھی معجزہ. کیوں؟ آپ پوچھیں گے کیوں؟ جانتے ہو قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے, محبوب آپ نکلے ہیں اور 40 کفار و مشرکین کھلی تلواریں لے کر آپ کے مقدس مکان کو گھیرے ہوئے ہیں. جب نکلے تب قتل کر دیں, جب نکلے تب قتل کر دیں. اور خدا کی بھی شان دیکھیے, رب کی شان دیکھیے. ایسے میں محبوب کو دشمنوں میں نکالا جاتا ہے کہ کونے میں چھپایا جاتا ہے. محبوب ہوگا تو کونے میں چھپائیں گے نا, اے محبوب نکلنا مات. تم تو نہیں دیکھتے نا کہ باہر کیا ہے, ہم تو دیکھ رہے ہیں نا, تو آپ مت نکلنا. مگر کیا فرمایا, اے محبوب تیری شان اسی میں ہے کہ یہ کھلی تلواریں لیے ہوئے تیرا انتظار کرتے ہی رہے اور تو اس کے سامنے سے گزر جائے. تو اس کے سامنے سے گزر جائے تو کیا ہوا؟ جبریل آئے, عرض کرتے یا رسول اللہ یہی وقت ہے ہجرت کا. نکلیے آئے امنا کے لال, آئے رسول بے مثال, نکلیے یہی وقت ہے. یہ نہیں کہا ذرا سنبھل کے نکلنا, تھوڑا ہوشیار رہ کے نکلنا. کیوں؟ 40 کافر. حضور غازی ملت فرماتے ہیں, بڑی پرلطف بات فرماتے ہیں, 40 کافر 80 آنکھیں, اور سب منتظر ہے نکلے تو ماریں, نکلے تو. اسی لیے ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے مکے کے ہر خاندان والا آ جایا ہوا. سبھی نے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم بنی ہاشم سے مقابلہ تنہا کوئی قبیلہ نہیں کر پائے گا, ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آئے تاکہ جب لڑائی ہو تو سارے قبیلوں سے ایک ہی کی ہو. ہم قتل کر دیں گے اور بنی ہاشم ہمارا بگاڑ نہیں پائیں گے. خدا نے فرمایا محبوب انہی دشمنوں کے بیچ سے ہم تجھے نکالیں گے اور کائنات کو بتا دیں گے کہ نہ محبوب ڈرنے والا ہے نہ محبوب کا خدا ڈرانے والا ہے. اے میرے رسول واللہ یعصمک من الناس, اے کملی والے ڈر مت, واللہ یعصمک, تو جہاں رہے گا تیرا خدا تیری حفاظت فرماتا رہے. یہ تجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. سرکار سے جبریل عرض کیا رسول اللہ نکل جائیے, اور جب سرکار نکلنے لگے 40 دشمن کھلی تلواریں لے کے دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں, نکلیں تو ماریں, نکلیں تو ماریں. تو حضرت رسول کریم نے کیا فرق کیا, اپنے ہاتھ میں کچھ مٹی لے لیا اور مٹی لے کے یاسین شریف کی کچھ آیتوں کی تلاوت فرمائی, دم کیا
اور پھر دم کیا اور دشمنوں کی طرف پھینک دی. جب دشمنوں کی طرف پھینکی تو راوی فرماتے ہیں ہر دشمن کی آنکھ میں مٹی. ہر دشمن کی. کبھی آپ بھی کر کے بتا دینا, 10 آدمی کھڑے ہوں تو 10 کو ڈال کے دکھا دینا. ایک مٹھی 10 کی آنکھ میں ڈال کے دکھا دینا, کم سے کم ایک تو بچ ہی جائے گا. اور یہاں 40 ہیں اور پورے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں. رسول نے ایک طرف پھینکا ہے, یہاں ہر طرف آنکھ میں مٹی گری ہوئی, ہر طرف آنکھ میں مٹی گری ہوئی ہے. یہ ادائے محبوب کو جب اس کے پروردگار نے دیکھا, اس ادائے محبوبانہ کو جب رب العالمین نے دیکھا تو قرآن کی آیت اتار دی, اے محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ جو کنکریاں تو نے ڈالی تھی یہ تو نے نہیں ڈالی ہے بلکہ تیرے پروردگار نے ڈالی, میرے پروردگار نے ڈالی. اب جس کی آنکھوں میں خدا دھول جھونک دے وہ کیا دیکھ پائے گا, کیا دیکھے گا؟ رسول نکل گئے, دشمن آنکھیں ملتے رہ گئے. صبح ہوئی تو دیکھنے لگے, ارے ابھی تک نہیں نکلے. بستر میں جا کے دیکھو, جب دیکھا اور پردہ جب ہٹایا چادر اٹھی تو دیکھا مولا علی سوئے ہوئے. حیدر کرار کیا قسمت پائی تھی مولا کائنات نے, کیا نصیبہ پایا تھا حیدر کرار نے. رسول گئے تو اپنے بستر پر سلا کے گئے تاکہ کائنات کو پتا چل جائے کہ یہی میرا جگر پارا ہے جس کو میں نے اپنے بستر پہ سونے کے لیے چن لیا. مولا کائنات سوئے, وہ کہتے ہیں این صاحبکم یا علی. دشمن پوچھ رہا ہے این صاحبکم یا علی, اے علی تمہارے صاحب کہاں ہے؟ کہ وہ حکم الہی سے چلے گئے, وہ حکم الہی سے چلے گئے. بات آپ کی سمجھ میں, حضور نکلے, سرکار نکلے اور نکل کے تشریف لے گئے کہاں؟ سیدھے غار ثور میں. غار ثور میں. اچھا سرکار غار ثور میں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے جب نکلے تو کتنے معجزات کا ظہور ہوا. سرکار کا نکلنا معجزہ, مٹھی بھر کے ڈالنا معجزہ, مشرکین کو اندازہ نہ ہو, سرکار نکل گئے. اب پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پہنچے تو عاشق شادی محبوب خدا کا دیوانہ یار غار رسول جانثار و پیغمبر مصطفیٰ صاحب مزار حبیب خدا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق صاحب صدق و صفا معدن جود و سخا منبع بحر وفا سیدنا صدیق اکبر مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حضور آپ رکیے, پہلے آپ کا غلام جائے گا. غار ثور میں گئے, اندر بہت پرانا بنا ہوا تھا, اندر کئی جالے ہیں, کئی مکڑیاں ہیں, کئی نہ جانے کتنے کتنے حشرات اندر جانور رہ چکے ہیں. سب صاف کیا اور پھر جو سوراخ تھے اندر, ان سارے سوراخوں کو حضرت سیدنا صدیق نے اپنی چادر مبارک کو پھاڑ پھاڑ کے ان سارے سوراخوں کو بند کیا. کہیں یہ سانپ کا نہ ہو, کہیں یہ کسی جانور کا نہ ہو, کہیں یہ دشمن اذیت دینے والے کسی موجی کا یہ سوراخ نہ ہو, ہر سوراخ بند کر دیا. اور جب غار صاف ہو گیا تو عرض کرتے حضور آئیے, آپ کے لیے راستہ صاف ہے. سرکار دیکھیے یہ عشق کی انتہا ہے. حضرت صدیق اکبر وہاں سوچ سکتے تھے کہ جہاں رسول کی جان اندر جانے سے خطرے میں ہو سکتی ہے وہاں میری بھی تو جان جا سکتی ہے نا.
میری بھی تو جا سکتی ہے، مگر وہ دیوانے ایسے تھے جو یہ نہیں سوچتے تھے کہ میری جائے گی، وہ یہ سوچتے تھے کہ رسول کی جان سلامت ہے، ہماری جانیں تو رسول پر قربان کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ وفاداری کا ثبوت دیا، اور جب اندر بلایا اور سرکار تشریف لے گئے، دیکھا بڑی صاف ہے، بہت صاف و شفاف، تو سرکار اندر گئے، لیٹ گئے حضرت صدیق اکبر کے زانوں پر۔ راوی فرماتے ہیں کہ ساری سوراخ، سارے بل جتنے بھی اندر ہال تھے غار میں، وہ سب چادر مبارک پھاڑ پھاڑ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بند کیے تھے، سوائے ایک کپڑا جو تھا وہ کم ہو گیا، گھٹ گئی وہ چادر مبارک۔ تو حضرت صدیق نے کیا کیا؟ رسول جانو صدیق پر آرام کے لیے لیٹ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی کو اسے ایک ہال کے اوپر رکھ دیا، کہیں یہاں سے نہ نکل جائے، یہاں سے نہ نکل جائے۔ واقعہ بڑا طویل ہے یہ، اس کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے کہ وہ جو ایک عاشق اپنے محبوب کو لے کے وہاں گیا ہے، اس سے ہزاروں سال پہلے ایک عاشق تخت سلیمان سے اتر کر کے اس غار میں قیام کیے ہوئے ہے، جس نے یہ سنا تھا حضرت سلیمان کی زبانی کہ یہی وہ غار ہے جس میں آخری رسول تشریف لانے والے ہیں، یہی وہ غار ہے جس میں آخری رسول آئیں گے۔ تو ایک شام کی قسم وہاں رک گئی کہ اگر وہ آئے گا تو اس کی زیارت سے ہم بھی آنکھوں کو روشن کر لیں گے، ہم بھی اپنی آنکھوں کو روشن کر لیں گے۔ شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ 6000 سال پرانا وہ عاشق اس غار میں قیام پذیر ہے، اور جب محبوب آ گئے تو اس نے خوشبوئے جانا کو محسوس کر لیا، اس نے خوشبوئے جانا کو محسوس کر لیا، مگر راستے سب بند ہیں، باہر نکلنے کے سارے راستے بند ہیں۔ ایک مقام دیکھا جہاں انسانی جسم کا ایک حصہ ٹکا ہوا ہے، تو اس نے بہت بار سر مارا، ہٹایا نہیں۔ جب صدیق نے تو اس نے ڈنک مارا کہ اسی بہانے سے رسول کی زیارت ہو گیا، اسی بہانے سے۔ شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب اس نے ڈنک مارا تو یہ عاشق جو تھا وہ بھی جان بچانے نہیں آیا، جان فدا کرنے آیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا پیر نہیں ہٹایا، درد انتہا کو جب پہنچ گیا اور صدیق اکبر کی ایڑی میں بہت زیادہ جب درد ہونے لگا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اور اس آنسو کی جو قسمت تھی وہ کیا ہوئی؟ حضور حضرت صدیق اکبر کے جانوں پر سر رکھ کے سوئے ہیں، جب آنسو گرا تو حضور کے رخسار پر، جب آنسو گرا تو حضور کے چہرے پر سرکار کی آنکھ کھلی، فرماتے ہیں میرے حبیب کون سی چیز نے تجھے تکلیف پہنچائی؟ جس چیز نے تکلیف پہنچائی ہے؟ سرکار عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب کسی موذی نے ڈس لیا ہے، فرماتے ہیں آپ کو شدت سے درد ہو رہا ہے، تکلیف اب برداشت کے باہر ہے، اس لیے آنکھوں سے پانی نکل گیا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا حرج کی بات ہے، اگر تکلیف پہنچانے والا وہ یہاں موجود ہے تو تکلیف مٹانے والا بھی یہاں موجود ہے، تکلیف مٹانے والا بھی یہاں موجود ہے۔ اے میرے یارے گار ایڑی کو ہٹا لے اور مجھ سے قریب کر دے، ابھی تیرے درد کا درما خدا نے مجھے عطا فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایڑی کو قریب کیا جس میں سانپ نے ڈسا ہوا تھا، تو جانتے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میرے سامنے کرو،
جب ایڑی سامنے ہوئی حضرت صدیق کی تو رسول پاک علیہ تحیت و تسلیم نے اپنے منہ کو کھولا، زبان مبارک کو باہر نکالا اور اپنی شہادت کی انگلی کو اپنی زبان پہ گھستے ہیں اور اپنا لعاب دہن، اپنے مبارک منہ کا جو پانی ہے یہ لعاب دہن سرکار نے اپنی انگلی سے لگایا اور حضرت صدیق اکبر کی ایڑیوں پر گھس دیا۔ ابھی انگلی لگی ہے، ابھی درد ختم، انگلی لگی درد زائل۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا میرے محبوب نے لعاب دہن لگایا اور خدا نے اس زہریلے سانپ کے زہر کو اسی وقت میرے جسم کے حصے سے ختم کر دیا۔ آپ ذرا خیال کریں، وہ رسول جس کا لعاب دہن بھی معجزہ ہو، جس کے لعاب دہن کو خدا نے معجزہ بنایا ہو، آپ یقین مانیں اس رسول کے جسم کا انگ انگ خدا کی قدرت کی نشانی بن گیا۔ جس نے رسول کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اسی لیے ہمارے علماء ارشاد فرماتے ہیں لم یجلس الذباب علیہ قط، رسول کی شان یہ ہے کہ عام انسانوں پہ مکھیاں بیٹھتی ہے، مگر رسول کی شان یہ کہ لم یجلس الذباب علیہ قط، زندگی میں کبھی آپ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھی۔ فرماتے ہیں وما زال ظلہ علی الارض، کبھی بھی زمین پر میرے رسول کا سایہ نہیں گرا۔ کسی نے نہیں دیکھا، نہ ابو بکر نے دیکھا، نہ عمر نے دیکھا، نہ عثمان نے دیکھا، نہ مولا کا مولا کائنات نے دیکھا، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی نے نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ یہ جو سایہ والے ہوتے ہیں یہ مثال والے ہوتے ہیں، یہ سایہ والے جتنے ہیں یہ مثال والے ہیں، اور جو بے سایہ ہے وہ میرا کملی والا بے مثل بن کے تشریف۔ یہ خدا کی دلیل ہے، جس نے اس کو سمجھ لیا اس نے خدا کو سمجھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مولا تعالی ہماری اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ اس محفل میں ہم سے جو بھی خامی خطا ہو رب ذوالجلال اپنے محبوب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ ہم کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اپنے محبوب کی محبت میں زندگی نصیب فرمائے، ہمارے عشق رسول میں ترقی عطا فرمائے، ہمیں یوں ہی روز افزوں جشن میلاد النبی منانے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس مجلس میں حصہ لیا ہے، جنہوں نے روشنی کی ہے، جنہوں نے کروائی ہے، جنہوں نے اس مجلس پاک میں جس طرح کا بھی بھاگ اور حصہ لیا، مولا تعالی اپنے محبوب کی کملی کا انہیں صدقہ عطا فرمائے، ان کی مشکلوں کو حل فرمائے، ان کی حاجات کو پورا فرمائے، ان کے عمر میں، رزق میں، صحت میں، شفا میں، تندرستی میں برکتیں عطا فرمائے۔ مولا قدیر ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہماری آل و اولاد کی، کل امت رسول کی میلاد پاک کے صدقے میں مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کے۔